الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ نیکیوں میں نفلی عبادتوں پر ہمیشگی برتنے کے حوالے سے اللہ والوں کا کیا طریقہ رہا ہے، اس کے کچھ نمونے ہم سنیں گے تاکہ ان نمونوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی نفلی عبادتوں پر ہمیشگی برتنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ بلا ناغہ رات میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اگر کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے یہ 11 رکعت چھوٹ جاتی تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 رکعتوں کے بدلے دن میں 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ رات کا کوئی وظیفہ اگر ہم سے چھوٹ جاتا ہے اور چونکہ رات میں ہم طاق عدد میں نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارا معمول ہے، تو اسی اسوا کے مطابق ہمیں چاہیے کہ دن میں اس کو دوہرے کی تعداد میں، یعنی اگر ہم 5 رکعت پڑھتے تھے تو 6 رکعت پڑھیں گے، اگر ہم 11 رکعت پڑھتے تھے تو 12 رکعت پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے رکھتے تھے، ناغہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام شروع کرتے لگاتار اس پر عمل کرتے تھے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم بھی یہ بات سنتے ہیں۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کوئی ملا کر کے 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے جنت میں گھر بناتا ہے ایک بندے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اس 12 رکعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان 12 رکعتوں کی پابندی ہم نے نہیں چھوڑی۔ پھر ان سے سننے والے انبسہ بن ابی سفیان ان کے بھائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سے حبیبہ سے سنی، تب سے یہ 12 رکعتیں ہم نے نہیں چھوڑی۔ پھر انبسہ سے سننے والے عمر بن اوس ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی تب سے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور عمر بن اوس سے سننے والے نعمان بن سالم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث سنی تب سے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ تو یہ تھا ان کی زندگی میں فرائض نہیں، نوافل پر اہتمام کا جذبہ۔ لہذا ہمیں بھی جو باتیں سنتے ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسری حدیث میں جو سنن نسائی میں آئی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، من رکع 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ عز وجل لحمہ علی النار، کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو جہنم پر حرام ٹھہراتا ہے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعتہن، جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس تھی، اس مجلس میں پوچھا، سوال کیا کہ کس نے آج روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ دوسرا سوال کیا کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ تیسرا سوال کیا کہ آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ایک دن پہلے کہ میں کل سوال کرنے والا ہوں، یہ اتفاقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور 4 سوال کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ خوبیاں جس انسان کے اندر جمع ہو گئیں وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر کردار دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ نیکیاں ان کی زندگی میں آ چکی ہیں، اسی لیے اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، پریشان ہو جاتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ کوئی نوکر ملے جو ہمارا ساتھ دے سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پایا نہیں، تو جو گزارش تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ڈال دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر گئے، دیکھا کہ دونوں بیڈ پر سونے کی تیاری کر رہے، دونوں اٹھنا چاہتے ہیں، کہا کہ نہیں، تم دونوں بیڈ پر ہی رہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ ان کے بیڈ پر بیٹھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی ٹھنڈی محسوس کی۔ پھر کہا کہ کیا ہم تم دونوں کو وہ وظیفہ نہ بتائیں کہ اگر تم ان کو اختیار کر لو تو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب سونے جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، خیر لکما من خادم، کہ یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو۔ اس وظیفہ کو انہوں نے کیسے لیا کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو اتار لیتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں فما ترکتها بعد، میں نے اس وظیفہ کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وظیفہ کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا ولا لیلۃ الصفین، صفین کی رات تو عجیب طرح سے جنگ کی رات تھی، پریشانی کی رات تھی، تو کیا صفین کی رات بھی آپ نے اس وظیفہ کو ترک نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ولا لیلۃ الصفین، صفین کی رات بھی اس وظیفے کو ترک نہیں۔ تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سنیے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال، تم اپنے امید افزا عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم کرتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے جوتے کی چاپ سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کوئی امید افزا عمل تو نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں نے جب بھی وضو کیا ہے جس حد تک میسر ہو سکا نمازیں پڑھ لی ہیں۔ تو گویا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی وضو کرتے تھے تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، جس حد تک میسر ہوتا نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے راستے میں جو کردار ہے وہ قابل تقلید ہے، لیکن یہاں پر معمولی ایک عمل جس پر ہمیشگی برتتے ہیں، یہ عمل ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں لے جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوتے کی چاپ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، میرے خلیل نے، میرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، میں موت تک اسے ترک نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ ہر مہینے 3 روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ ہر مہینے 3 روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا، اس کو
میں اپنی زندگی میں اتار چکا ہوں اور موت تک اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے خلیل نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ تو یہ کردار تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے اور وہ مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ نہیں اس کو رہنے دو، اس کو جہنم میں مت لے جاؤ۔ یہ قصہ میں نے اپنی بہن، ان کی بہن کون تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، کاش کہ وہ رات میں قیام کرتے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ رات میں بہت کم سوتے تھے، گویا کہ یہ عمل ان کی زندگی میں آ گیا۔ دو کردار پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک کردار ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ سنن نسائی کی یہ جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ موت ہوگی تو جنت میں جائے گا ہی۔ اس حدیث کو جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ما ترکتها عقیب کل صلاۃ، میں نے ہر نماز کے بعد کبھی بھی اس وظیفے کو ترک نہیں کیا۔ یہ بات ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، ان کا کہنا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو شیخ ابن عثیمین بلوغ المرام کی شرح میں لکھتے ہیں، وما ترکتہ منذ علمت بهذا الحدیث لا صیفا ولا شتاء ولا حرا ولا بردا، جب سے میں نے اس حدیث کو سنا تب سے میں نے جمعہ کے دن غسل کرنا ترک نہیں کیا، چاہے گرمی ہو چاہے ٹھنڈی ہو، کسی بھی موسم میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ کون سا عمل؟ کہ جمعہ کے دن غسل کرنا۔ تو یہ کردار جو ہم نے بیان کیا، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنے کا کردار، ہمیں بھی چاہیے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اس عمل پر ہمیشگی برتیں، کیونکہ کیا پتہ کہ وہی عمل ہم کو جنت میں لے جائے اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ اونچا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفلی عبادتوں پر ثبات قدمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔